عمران خان کی حکومت کے آخری مہینے تھے اور وہ اپنی مقبولیت کی کم ترین سطح پہ کھڑے تھے۔ صورتحال یہ تھی کہ خود تحریک انصاف کے کارکن اور قیادت حکومتی پالیسیوں کے دفاع سے قاصر تھے۔ حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ آخری مہینوں میں معیشت کو کسی قدر سنبھالا جا چکا تھا، ڈالر رک گیا تھا اور بہت دور پار بہتری کے آثار پیدا ہو رہے تھے، مگر اس سے پہلے معیشت اتنے بحرانوں سے گزر چکی تھی کہ وہ بہتری کسی گنتی میں ہی نہیں تھی۔ مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، میاں محمد نواز شریف اور یہاں تک کہ عمران خان کی اتحادی MQM اب حکومت کا دھڑن تختہ چاہتے تھے۔ اقتدار تک پہنچنے کی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی داستان بھی بہت دلچسپ تھی۔ ان دنوں مسلم لیگ نون سے قربت رکھنے والے ہمارے دوست خرم مشتاق صاحب نے ہمارے سوال کے جواب میں ایک الگ کہانی سنائی، اور وہ کہانی تھی آخر مسلم لیگ نے سیاسی موت کی طرف بڑھتے عمران خان کو ہٹا کر کیوں آکسیجن فراہم کی۔ خرم مشتاق صاحب بتاتے ہیں کہ میاں محمد شہباز شریف ہمیشہ سے قید سے بہت گھبراتے اور پریشان ہوا کرتے تھے۔ اس کی تصدیق ہمارے ایک اور دوست اور ساتھی صحافی اصغر عمر صاحب نے بھی کی، جو کہ کورٹ رپورٹر تھے۔ اصغر عمر صاحب بتاتے ہیں کہ جب پرویز مشرف نے نواز شریف کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں ہائی جیکنگ کیس میں دہشت گرد بنا کر قید کر دیا تھا، تو کراچی میں ان کے مقدمے کا احوال سناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوران سماعت میاں محمد شہباز شریف نے جج سے درخواست کی کہ انہیں بختر بند کے بجائے کار میں عدالت لایا جائے، کیونکہ بختر بند میں AC ہوتا ہے اور نہ ہی آرام دہ نشست ہوتی ہے، اور پھر وہ کمر کے درد میں بھی مبتلا رہتے ہیں، تو بختر بند کی نشست انہیں بہت پریشان کرتی ہے۔ میاں محمد نواز شریف کی اٹک جیل میں مچھروں کے کاٹنے کی شکایات بھی عام تھیں۔ خیر، ان واقعات کا عمران خان کی حکومت سے تعلق یہ تھا کہ میاں برادران عمران خان کی حکومت میں جیل میں تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے رہائی پائی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ عمران خان کی حکومت کے سعودی عرب سمیت بعض خلیجی ممالک سے تعلقات خراب تھے، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چین سے بھی مراسم ٹھیک نہیں تھے۔ البتہ تحریک انصاف اس کی تردید کرتی ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان اپنے سفارتی تعلقات خراب نہیں کرتا، اور سعودی عرب سے خرابی کے حوالے سے تو زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں خارجہ امور کیسے چلائے جاتے ہیں۔ عمران خان کی محمد بن سلمان سے تعلقات کی خرابی کی دو بڑی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ جب عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے امریکہ جا رہے تھے تو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے انہیں اپنا شاندار طیارہ سفر کے لیے فراہم کیا۔ عمران خان نجی گفتگو کے دوران کبھی بھی محتاط نہیں رہتے۔ سعودی ولی عہد کے جہاز میں دوران پرواز عمومی گفتگو کے دوران انہوں نے سعودیوں سے متعلق نازیبہ زبان استعمال کی، جو کہ طیارے میں نصب آلات کے سبب سعودی پرنس تک پہنچ گئی۔ اس کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ عمران خان امریکہ پہنچے ہی تھے کہ سعودی عرب نے اپنا شاہی جہاز واپس منگوا لیا اور اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی۔ اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ عمران خان ترک صدر رجب طیب اردوان اور ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کے ساتھ مل کر اسلامی ممالک کی تنظیم کے مقابل ایک اور نئی تنظیم بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، جس میں مختلف زبانوں میں سیٹلائٹ چینلز، اخبارات اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا بھی منصوبہ تھا۔ اس حوالے سے میٹنگ میں شرکت کے لیے عمران خان نے کوالالمپور جانا تھا، جہاں رجب طیب اردوان اور مہاتیر محمد کے ساتھ اس منصوبے کا اعلان کیا جانا تھا۔ یہ پیش نظر رہے کہ ایسے کسی بھی نئے اتحاد میں قطر اور ایران بھی ضرور شامل ہوتے، کیونکہ ان دنوں قطر کے سعودی عرب سے تعلقات خراب تھے اور ایران کے معاملات بھی مجموعی طور پر سعودی عرب سے کبھی اچھے نہیں رہے۔ ایک علیحدہ اسلامی ممالک کی تنظیم کا مطلب سعودی عرب کی بالادستی کو براہ راست چیلنج کرنا تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ عمران خان ایسے دباؤ کا شکار ہوئے کہ وہ اعلان کے باوجود کوالالمپور میں ہونے والے اجلاس میں شریک نہ ہو سکے۔ یوں یہ منصوبہ پہلے ہی ناکام ہو گیا۔ اس پس منظر کے ساتھ جب عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا تو سب سے مرکزی کردار کے لیے میاں محمد شہباز شریف کو چنا گیا، اور خرم مشتاق صاحب کے بقول شہباز شریف کی جیل اور قید سے پریشانی کو جانتے ہوئے انہیں کہا گیا، آپ یعنی کہ مسلم لیگ حکومت سنبھالے، اور اگر آپ انکار کرتے ہیں تو دوبارہ جیل بھیج دیا جائے گا، جس کی سختیاں آپ کی برداشت سے باہر ہیں۔
یہی مرحلہ تھا کہ میاں محمد شہباز شریف، حمزہ شہباز شریف اور ان کے قریبی ساتھیوں نے میاں محمد نواز شریف کو آمادہ کیا کہ ہمیں اب حکومت لے لینی چاہیے، کیونکہ اب میں جیل کی سختیاں قطعی برداشت نہیں کر سکتا۔ واضح رہے کہ ان دنوں میاں محمد نواز شریف جیل سے لندن جا چکے تھے اور ان کی پلیٹلیٹس میں کمی کو جیل سے رہائی کی وجہ بتایا گیا۔ نواز شریف کی رضامندی کے بعد پھر آصف علی زرداری نے سندھ ہاؤس اسلام آباد کو مرکز بنا کر عمران خان کی محدود اکثریت رکھنے والی حکومت کو ناکام بنانے کا منصوبہ بنایا۔ MQM کو الگ کیا گیا اور PTI کے چند اراکین اسمبلی کو توڑ کر حکومت کے خلاف عدم اعتماد پیش کر دی گئی۔ اپریل 2022 کے اس فیصلے سے پہلے مقبولیت کی کم ترین سطح پہ کھڑے عمران خان اب بلندی کی الگ ہی معراج پہ پہنچ چکے تھے۔ ان کی پذیرائی نے سبھی کو حیران کر دیا تھا۔ پورے ملک میں بڑے بڑے جلسے ہونے لگے اور عمران خان کی قسمت کا ستارہ یوں چمکا کہ پاکستان کی ہر سیاسی شخصیت اور ہر سیاسی جماعت اس کے آگے چندیا گئی۔ اسی عرصے میں جنرل عاصم منیر کی قسمت کا ستارہ بھی چمکنے لگا اور بالکل آخری لمحات میں وہ سپہ سالار بن گئے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کا سکہ چل رہا تھا اور وہ اس مقبولیت کی بدولت سب پہ حاوی نظر آ رہے تھے۔ در حقیقت جنرل عاصم منیر براہ راست عمران خان کے نشانے پر تھے۔ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل عاصم منیر کو اپنی حکومت کے خاتمے کا ذمہ وار قرار دے رہے تھے۔ اس دوران عمران خان کی اپیل پر احتجاج کے دوران 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، جس کی بنیاد پر تحریک انصاف کے خلاف حکومت کو کارروائی کا بہترین موقع مل گیا۔ قیادت گرفتار ہو گئی، بہت سو نے عمران خان کو چھوڑ دیا، مگر قسمت ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہی تھی۔ عام انتخابات سے قبل تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھین لیا گیا، مگر اس کے باوجود عوام نے الگ الگ انتخابی نشان پر تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو کامیاب کرا دیا۔ جیل میں قید عمران خان سیاسی کھیل کے منصوبہ ساز بن کر ابھرے، مگر اس کامیابی کے باوجود وزارت عظمیٰ کا قلمدان میاں محمد شہباز شریف کو مل گیا اور اگلے برسوں میں ان کے وعدے کے مطابق ملک میں سرمایہ کاری آئی، نہ مہنگائی میں کوئی بہت بڑی کمی واقع ہوئی اور عمران خان کا دباؤ مسلسل حکومت پہ بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ عمران خان کے بدترین مخالف اور میاں محمد نواز شریف کے قریبی اتحادی مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی بھی PDM سے دور اور عمران خان کے قریب ہو گئے۔ حکومت کی مشکلات بڑھتی جا رہی تھیں۔ ایسے میں مقبوضہ کشمیر میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اس نے پاکستان کی قسمت میں بہتری کا تعین کر دیا۔ پہلگام میں کارروائی کس نے کی، اس پہ ابھی تک اسرار کے دبیس پردے ہیں، کیونکہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس ہو یا سیکیورٹی فورسز پر حملے، اس کی ذمہ داری تو BLA قبول کرتی آئی ہے، مگر پہلگام واقعے کے پیچھے کون ہے یہ آج تک سامنے نہ آ سکا۔ ہندوستان نے حسب معمول پاکستان پہ الزام لگایا، پاکستان نے عالمی سطح پہ تحقیقات کی پیشکش کر دی اور ہندوستان پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکا۔ پہلگام کے بعد پاکستان پہ ہندوستان نے حملہ کیا اور یہ وہ ایک مرکزی نقطہ تھا جب پاکستان نے ہندوستان کو سرپرائز دیتے ہوئے نہ صرف اس کے رافیل طیارے مار گرائے بلکہ ہندوستان کی عسکری، سیاسی، معاشی اور سفارتی برتری کو بھی اڑا کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کابل میں امریکی فوجیوں پر خودکش حملے کے ماسٹر مائنڈ اور داعش کے کمانڈر کو پاکستان کی مدد سے گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا گیا اور تعلقات بہتری کی طرف جانا شروع ہوئے، ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے تحریک انصاف کے کارکن بہت پرجوش اور خوش تھے کہ وہ اپنے دوست عمران خان کو چھڑائیں گے۔ ہندوستانی شکست کے بعد پاکستان کے اعتماد میں اس درجے کا اضافہ ہوا کہ وہ سر اٹھا کر بات کرنے لگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس فتح کے بعد پاکستان کے گن گانے لگے۔ پاک امریکہ تعلقات طویل خرابی کے بعد یوں بہتری کی طرف گئے کہ خود پاکستانی حکام کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس دوران ایران اسرائیل جنگ ہوئی جس میں پاکستان نے ایران کی حمایت کی۔ غزہ پیس بورڈ میں بھی پاکستان کو اعتماد میں لیا گیا۔ اس سلسلے کی سب سے بہترین کڑی ایران پہ امریکہ اور اسرائیل کا جارحانہ حملہ تھا، اور یہ شہباز شریف اور عاصم منیر کی قسمت کے ستارے کو ایسے چمکا گیا
جس کا ان دونوں نے کبھی سوچا ہوگا اور نہ ہی کبھی پاکستانیوں کے وہم و گمان میں تھا کہ پاکستان صرف اس جنگ کو رکوانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا، بلکہ اسلام آباد اس معاہدے اور مذاکرات کا سب سے اہم ترین مرکز قرار پائے گا۔ گزشتہ سارے واقعات کو جوڑیں تو قسمت سب سے اہم عنصر دکھائی دیتا ہے۔ مختلف واقعات ایسے ہوتے چلے گئے کہ یکے بعد دیگرے مختلف شخصیات کی قسمت کے ستارے ابھرتے ڈوبتے رہے۔ پہلے عمران خان، پھر عاصم منیر اور اب شہباز شریف۔ شہباز شریف کی مجموعی شخصیت ایک سخت منتظم کی رہی ہے۔ مذاکرات، جوڑ توڑ یا کرشماتی شخصیت وہ ہیں، نہ ہی عاصم منیر، مگر قسمت کی دیوی یوں مہربان ہوئی کہ عالمی اور علاقائی سطح پر ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے ان دونوں کو نہ صرف عالمی سطح پہ نمایاں کیا، بلکہ اٹلی کے سابق وزیر اعظم نے تو پاکستان کو نوبیل دینے کی بھی بات کر دی۔ حالانکہ اس سے پہلے پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہ مطالبہ کیا تھا۔ پہلگام کے بعد پاکستان نے بہت تیزی سے سفارتی سفر طے کیا اور اپنی شاندار سیکیورٹی کے سبب خلیجی ممالک میں بھی اثر ڈالنے میں کامیاب رہا۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ معاشی طور پہ مضبوط ہونا آپ کی حفاظت کی ضمانت ہے، اور طویل عرصے تک دنیا میں اسی بیانیے کا راج رہا، مگر پاکستان نے یہ فلسفہ تبدیل کر دیا ہے۔ ایک غریب ملک جو سیاسی اور معاشی طور پر مستحکم نہیں مگر طاقتور فوج کی بدولت اب وہ خطے میں سیکیورٹی کی ضمانت بنتا جا رہا ہے۔ ہندوستان ہر طرح سے طاقتور ہونے کے باوجود اس سفارتی کھیل سے باہر ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ شاندار قسمت رکھنے والے عاصم منیر اور شہباز شریف اس سیکیورٹی کامیابی کو معاشی کامیابی میں کیسے بدلیں گے۔ کیا خلیجی ممالک سے سیکیورٹی کے بدلے میں معاشی مفاد حاصل کر کے پاکستان کو تبدیل کیا جا سکے گا؟ اب پاکستان کی قسمت بدلنے کا وقت ہے۔ صدقے، چندے، قرضے اور تیل کی مؤخر ادائیگیوں کے بجائے سرمایہ کاری کرانے اور سیکیورٹی اور سفارتکاری کے ساتھ معاشی طاقت حاصل کرنے کا اس سے بہتر موقع شاید ہی پاکستان کو مل سکے۔